الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 5 میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا روزانہ ہی یہ سلسلہ براہ راست ہم لے کر حاضر ہوتے ہیں اور الحمدللہ مختلف شعبہ جات کے درمیان پہلے راؤنڈ کے مقابلے جاری ہیں۔ آگے بڑھنے والے اسلامی بھائی کوارٹر فائنل میں پہنچتے جا رہے ہیں اور کچھ اسلامی بھائی جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے درمیان بھی ایک بڑا ہی دلچسپ مقابلہ ہونا باقی ہے۔ آج کے سلسلے میں آج مقابلہ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن اور مکتبۃ المدینہ کا۔ جی ہاں، وہ شعبہ جس کو امیر اہل سنت دعوت اسلامی کا دل فرماتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ جو گھر گھر میں الحمدللہ سنتوں کی ترویج و اشاعت میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، آج اس شعبے کے اسلامی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور آن لائن جو انٹرنیٹ کے ذریعے قرآن پاک اور فرض علوم اور سنتوں بھری باتیں گھر گھر پہنچا رہے ہیں، بیرون ملک میں خوب خدمت کر رہے ہیں، وہ شعبے کے اسلامی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ یہ دونوں شعبے کام کیسے کرتے ہیں، کس طرح خدمت کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو آگے چل کر دکھائیں گے۔ وقت ہوا ہے ان اسلامی بھائیوں کو اپنے سلسلے میں شامل کرنے کا۔ مکتبۃ المدینہ والوں سے گزارش ہے آپ بھی تشریف لائیے اور مدرسۃ المدینہ آن لائن کے اسلامی بھائی بھی تشریف لائیے۔ میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں، وقت ہوا ہے ان اسلامی بھائیوں سے تعارف لینے کا۔ سب سے پہلے مکتبۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے اپنا تعارف کرائیے۔ محمد بلال سلیم۔ محمد بلال سلیم جی۔ محمد عابد الطاری مدنی۔ ماشاءاللہ جی۔ محمد امین حیدر اتاری۔ ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کے اسلامی بھائی موجود ہیں۔ اب آن لائن مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائی جی حضور۔ محمد یاسر اتاری۔ محمد یاسر اتاری جی۔ بلال رضا اتاری۔ بلال رضا اتاری۔ محمد ایاز اتاری۔ محمد ایاز اتاری۔ ماشاءاللہ دیکھنا یہ ہے کہ کون سا شعبہ آج کیسی تیاری کر کے آیا ہے اور کس طرح کے جوابات ہمیں دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سلسلے کو آگے لے کر چلیں، آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا سلسلہ کن کن سیگمنٹس پر، کن کن مرحلوں پر مشتمل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا سلسلہ کن کن مرحلوں پر مشتمل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوگا جواب دیجئے سوال کا، پھر شعر مکمل کیجئے، اس کے بعد مدنی گلدستہ، پھر یہ عمل کون سا ہے، اس کے بعد فقہی پہلیاں، اور آخری سیگمنٹ ہوگا سفر ہے مگر اکیلے۔ اب شروع کرتے ہیں مکتبۃ المدینہ والوں سے۔ پہلا سوال سیگمنٹ ہے جواب دیجئے سوال کا۔ پہلا سوال مکتبۃ المدینہ والوں سے۔ مکتبۃ المدینہ کو دعوت اسلامی کا دل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بتائیے دل کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ دل والوں کو تو یہ جواب آنا چاہیے۔ جی ناظرین، آپ بھی بڑا سنتے ہوں گے قلبی امراض، قلب۔ اب دل کو قلب کہا کیوں جاتا ہے؟ دل کا معنی ہے تبدیل ہونا، قلب منقلب ہوتا رہتا ہے۔ کس طرح کی کیفیات سے تبدیل ہوتا رہتا ہے؟ کبھی اچھی کبھی بری۔ قلب مختلف اوقات میں محمود اور مذموم یعنی پسندیدہ اور ناپسندیدہ دونوں کیفیات سے دوچار ہوتا رہتا ہے، کیفیت بدلتی رہتی ہے، منقلب ہوتا رہتا ہے۔ جواب بالکل درست ہے، دل والوں نے دل کا جواب صحیح دے دیا ہے، 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن کی۔ بتائیے تکبر کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کو اپنے سے حقیر جاننا تکبر کہلاتا ہے۔ اپنے سے کسی کو حقیر جاننا یہ تکبر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آفت سے محفوظ فرمائے۔ جواب درست ہے۔ چلیں جناب، مکتبۃ المدینہ ہم نے تقسیم نہیں کی، یہ دائیں طرف والے اسلامی بھائی جتنے ہیں یہ مکتبۃ المدینہ والوں کے ساتھی ہو جائیں،
اور اس طرف والے مدرسۃ المدینہ آن لائن، یا بیٹھے بھی ویسے آن لائن والے کچھ نظر آ رہے ہیں، تو یہ اس طرف ہو جائیں تاکہ مل کر ان کو سپورٹ کریں. گھر میں بھی ناظرین الگ الگ ہو جائیں، دو ٹیموں کے کچھ سپورٹیو رول ادا کریں تو آپ کے گھر میں بھی ایک دلچسپ ماحول بن جائے گا. ہو سکے تو ہمارے سوالات کے جوابات لکھتے جائیں، یاد کرتے جائیں. ہر سوال کے جواب میں آپ کو بے شمار مدنی پھول ملتے چلے جائیں گے، اور جب سلسلہ ختم ہوگا آپ کے پاس زبردست ایک مدنی گلدستہ تیار ہو جائے گا. مکتبۃ المدینہ والوں سے سوال: اللہ تعالیٰ بندے کی کس طرح پڑھی جانے والی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا؟ سوچئے، ایسی بھی نماز ہوتی ہے کہ نماز پڑھے بھی بندہ مگر رب کی طرف سے اس نماز کی طرف نظر نہیں فرمائی جاتی. وہ جس میں رکوع اور سجود صحیح طریقے سے ادا نہ کیا گیا ہو، غفلت سے نماز پڑھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان: اللہ تعالیٰ بندے کی اس نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں رکوع و سجود کے درمیان پیٹھ سیدھی نہ کرے، یعنی وہ درست طریقے سے ادا نہ کی جائے. جواب آپ کا ہم درست مان لیتے ہیں. یہاں ناظرین کو چاہیے جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں وہ بھی اپنی نماز تسلی کے ساتھ صحیح اراکین ادا کیجئے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ سالوں ہو جائیں نماز پڑھتے ہوئے اور وہ نماز ہی مقبول نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جواب درست ہے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سجدے کے بارے میں کیا عمل تھا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ زمین ہی پر سجدہ کرنے کو پسند فرماتے تھے. نماز پڑھنے کے لیے مصلی جانماز وغیرہ نہیں بچھاتے تھے. آپ ہمیشہ زمین ہی پر سجدہ کرتے، سجدے کی جگہ مصلی وغیرہ نہ بچھاتے. جواب بالکل درست ہے. چلیں یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ ممکن ہو زمین پاک و صاف جگہ پر ہو تو بغیر حائل، بلا حائل زمین پر سجدہ کرنا چاہیے. زمین کی سختی بھی صحیح معنوں میں محسوس ہوگی اور عاجزی بھی پیدا ہوگی. باری ہے مکتبۃ المدینہ والوں کی. بغیر اجازت شرعی مسلمان کی دل آزاری حرام ہے، اس بارے میں حدیث پاک سنائیے. سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں. صرف 2 سیکنڈ باقی ہیں. وقت آپ کا ختم ہو گیا. حدیث پاک ہے: جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی بس اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی. غور کیجئے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، جو مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، جو مسلمانوں کو ڈراتے ہیں، جو مسلمانوں کو دھمکاتے ہیں، جھاڑتے ہیں، دل توڑ دیتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. ہمیں غور کرنا چاہیے، مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. غلطی ہو گئی ہے مکتبۃ المدینہ والوں سے. باری ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن. معاف کرو معافی پاؤ سے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، اور معاف کرنا اختیار کرو تمہیں معاف کیا جائے گا. پیارے آقا کا فرمان ہے: رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، معاف کرنا اختیار کرو اللہ عز و جل تمہیں معاف فرما دے گا. جواب درست ہے. یہ کتنی زبردست حدیث پاک ہے. اگر ہم اپنی فیملی میں، اپنے سراؤنڈنگ میں، اپنی زندگی میں یہ عمل کرنا شروع کر دیں کہ رحم کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، ہم لوگوں کو معاف کر دیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، تو اس سے یہ مہنگا سودا نہیں ہے. تو کوئی ستائے، کوئی تکلیف دے، معاف کریں انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ میں نے تیرے بندوں کو معاف کر دیا ہے، میرے کریم تو مجھے معاف فرما دے. تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. اب چوتھا سوال کریں گے ہمارے مکتبۃ المدینہ والوں سے. اگر جنتی آپس میں ملنا چاہیں گے تو کیا عالی شان کاروں اور گاڑیوں میں سواری کریں گے؟ کیسے ٹریول کریں گے جنتی آپس میں ایک دوسرے کے پاس؟ جنتی آپس میں ملنا چاہیں گے تو تخت کے ذریعے عالی شان ایک تخت پیش کر دیا جائے گا، تو جہاں چاہیں گے اس ذریعے پہنچ جائیں گے، اور گھوڑ سواری بھی پیش کی جائے گی نا. جناب جنتیوں کی سواری سن لیجئے اور جنت کی تیاری میں مصروف ہو جائیے. جنتی جب باہم ایک دوسرے سے ملنا چاہیں گے، ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا. اس طرح اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے
چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جنت میں بلا حساب داخلہ عطا فرمائے. جواب درست ہے. چلے بتائیے میدان محشر میں کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوگا دوزخیوں کی جماعت الگ کر؟ وہ عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 سے 999. حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. یہ حکم ہوگا حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو. جواب بالکل درست ہے. ڈر جانے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جہنمیوں کا دوزخیوں کو جو الگ کیا جائے گا قیامت کے دن آؤٹ آف 1000 میں سے 999 الگ کر لیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے, توبہ کرنی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن دوزخیوں کی لائن میں کسی کو ڈال دیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. 5واں سوال, اگر کوئی بے وضو بارش میں کھڑا ہو گیا تو کیا اس کا وضو ہو جائے گا؟ جی ہو جائے گا. اگر مینا برس رہا ہے اور اگر ہر وضو سے اس کے 2 قطرے بھیجائیں تو اس کا وضو ہو جائے گا. یعنی مطلقاً بارش میں نہانے سے تو نہیں ہوگا. یعنی اگر کوئی بارش میں نہا لے اور آپ کہیں اس کا وضو ہو جائے گا. جو مزید آپ نے تفصیل بتائی اس کو میں مزید آسان الفاظ میں ناظرین کے لیے بیان کر دوں کہ اگر اس کی صورت یہ ہے کہ بارش برس رہی ہے, میਂہ برس رہا ہے, اور اس کے اعضائے وضو یعنی جہاں جہاں پانی وضو میں بہانا ہوتا ہے ان تمام اعضاء سے 2 قطرے بارش کے بہہ گئے, وہ اعضاء دھل گئے اور سر کا 1/4 حصہ نم ہو گیا, یا وہ شخص کسی تالاب میں گر پڑا اور اعضائے وضو پر پانی گزر گیا تو اس کا وضو ہو جائے گا. جواب ان کا ہم درست مان لیتے ہیں. چلیں وضو کے دوران کا ایک بڑا دلچسپ سوال ہے اور ناظرین کے لیے زبردست معلومات ہوگی. یہ بتائیے کوئی عضو پارٹ آف دا باڈی جو وضو میں دھونا ہے وہ دھونے سے رہ گیا, اب یہ معلوم نہیں کہ کون سا عضو رہ گیا ہے, کون سا حصہ رہ گیا ہے. اب بندہ کیا کرے گا؟ اس صورت کے اندر وہ الٹا پاؤں دھو لے. کمال ہے, کوئی بھی حصہ رہ گیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ الٹا پاؤں دھو لے. میرے پاس جواب یہ لکھا ہے, اب غور سے آپ بھی سن لیجئے. اگر یاد ہے کہ کوئی عضو دھونے سے رہ گیا ہے تو ظاہر وہی, اگر یہ یاد ہے کہ کوئی عضو رہ گیا ہے لیکن کون سا ہے یاد نہیں ہے تو پھر یہ کرنا ہوگا کہ بایاں پاؤں دھو لے. جواب بالکل درست ہے. ابھی کتنی زبردست دیکھیں شریعت میں آسانی کتنی ہے. یعنی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو یہ یاد آ رہا ہے کہ پتہ نہیں وضو میں کوئی عضو رہ گیا ہے اور یہ پتہ نہیں کون سا رہ گیا ہے تو آسانی یہ ہے کہ الٹا پاؤں دھو لے, انشاءاللہ وہ وضو کمپلیٹ ہو جائے گا. تو یہ جواب بھی ہمارے ناظرین کے لیے شاید نیا ہوگا. سچی بات ہے, یہ میرے لیے بھی نیا تھا. میں خود بھی بہت کچھ سیکھتا رہتا ہوں. ذہنی آزمائش سلسلے میں بہت ساری معلومات ہمیں بھی ملتی رہتی ہے, امید ہے ہمارے ناظرین کو بھی ملتی رہتی ہوگی. اب دیکھیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال کرتے. تیار ہیں آپ لوگ؟ کون کون جواب دے گا؟ یاد رکھیں قافلہ مجلس بھی تیار ہے. ہاں بھائی قافلہ مجلس بھی تیار ہے. انشاءاللہ قافلے میں سفر کروانے کے لیے آپ کو تیار ہے. تو جو غلط جواب دیں وہ ہاتھوں ہاتھ پھر 3 دن قافلے میں سفر کی نیت کریں. تو اس لیے جس کو صحیح جواب آتا ہو وہی ہاتھ اٹھائیں. محسن بھائی آج کیا تحفہ دیں گے؟ آج ایک ایسی کتاب جو بہت ہی اہم ترین شخصیت کی سیرت پر لکھی گئی ہے. کیا بات ہے. جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت اپنی ہدایت بخشی شریف میں فرماتے ہیں, بنت صدیق آرام جان نبی اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام. اور المدینۃ العلمیہ جو دعوت اسلامی کا ایک ادارہ ہے اس نے بڑی محنت کی اور 215 کتابوں سے نکال کر ان کی سیرت کو جمع کیا. اور وہ سیرت کن کی ہے؟ ہماری ماں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کی شان میں لکھی گئی کتاب فیضان عائشہ. سبحان اللہ. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ, بڑی پیاری کتاب ہے یہ ماشاءاللہ. ہدیہ کتنا حضور اس کا؟ اس کتاب کا ہدیہ ہے 200 روپے. 200 روپے. چلیں بھائی مکتبۃ المدینہ جلدی جلدی آپ جا کر یہ کتاب حاصل کریں. اسلامی بہنوں کو بالخصوص اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ شادیوں میں جب تحائف دیے جاتے ہیں تو بچیوں کو یہ تحفہ سیرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر بھیجیں. خاتون جنت کی سیرت دیں تاکہ وہ پڑھیں اور اچھی زندگی گزاریں. اور ہمیں بھی بالکل گھر والوں کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے. اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. آسان سوال کریں یا مشکل سوال کریں؟ کتاب موٹی ہے تو سوال بھی مشکل ہونا چاہیے. بڑا دلچسپ سوال ہے اور جو درس نظامی کر چکے ہیں یا کچھ تعلق ہے درس نظامی سے وہ شاید اس سوال کو فوراً سمجھ لیں گے. وہ کون سے بزرگ ہیں
جو حدیث پاک پڑھنے میں اتنے محو ہو گئے کہ بہت زیادہ کھجوریں کھانے کی وجہ سے ان کا وصال ہو گیا. سبحان اللہ. بڑا آسان سوال ہے یہ, ہم نے تو زمانہ طالب علم میں کئی بار سنا تھا یہ, مگر بہت تھوڑے ہیں جواب چلیں دینے والے. اب دیکھیں یہ بھی قافلے میں جاتے ہیں یا کتاب لیتے ہیں. چلے ماشاء اللہ. یہ جو پیچھے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں جی یہ تھوڑا آگے آ جائیں. جو بزرگ کھجورے کھا کر جو ان کا اس دنیا سے وفات پا گئے تھے وہ امام مسلم. جی جناب, امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ. جواب بالکل درست ہے. تحفہ لے کر جا رہے ہیں جناب, ماشاءاللہ, مرحبا. اب سوچیں اللہ والوں کی کیا شان ہے کہ وہ کتاب پڑھتے پڑھتے اس طرح مستغرق ہو گئے, اس میں محو ہو گئے کہ کھجوروں کا ٹوکڑا ساتھ پڑا تھا, آپ ایک ایک کھجور کھاتے رہے, کہ مسائل ڈھونڈتے رہے, کتابیں پڑھتے رہے, اور بعد میں اندازہ ہوا کہ اس قدر آپ کھجوریں کھا چکے تھے کہ پھر آپ کا اس وجہ سے وصال ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کتاب پڑھیں, علم دین حاصل کریں یا نماز پڑھیں, ہمارا دھیان دنیا کے کسی معاملے میں ہوتا ہے, کاروبار میں ہوتا ہے, اور وہ مطالعہ بھی کرتے تھے تو مستغرق ہو جاتے تھے. سبحان اللہ, یہ کنسنٹریشن کی بات ہے. اور اب ان سے سوالات اور جوابات ہم لیتے ہیں. جناب آپ سے اگلا سوال ہے مکتبۃ المدینہ والوں سے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرے جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے, بتائیں وہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کی برائیاں کرتے تھے, عزت اچھالتے تھے, ان کی عزت خراب کرتے تھے اور غیبت کرتے تھے. کچھ سیکنڈز باقی ہیں, قریب پہنچ گئے, درست کر لیں اس جملے کو. وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کی برائیاں کرتے تھے, دوسروں کی برائیاں کرتے تھے اور ان کی عزت اچھالتے تھے. جواب میرے پاس لکھا ہوا ہے, وہ لوگ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے تھے. کیا ایک نمبر دیا جائے گا انہیں؟ ایک نمبر دیا جائے گا. چلیں جناب, مکتبۃ المدینہ کے بعد اب باری ہے مدرسہ آن لائن والوں سے. بتائیے غیبت کرنے والے کو جہنم میں کیا کھانے پڑے گا؟ اس کو کیا کھانا پڑے گا؟ مردار کا گوشت. جہنم میں مردار کھانا پڑے گا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. جواب ان کا درست ہے. آئیے نیت کرتے ہیں غیبت کے خلاف جنگ جاری ہے. نہ غیبت کریں گے, نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. بتائیے اس شخص کا نام جس نے سب سے پہلے آگ کی عبادت کی. قابیل. حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل قابیل. جواب بالکل درست ہے. مدرسہ آن لائن والوں سے سوال, بتائیے حسد کرنے والا گویا کس پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے؟ حسد کرنے والا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسے نعمت دی ہے وہ کیوں دی. بڑی عجیب بات ہے کہ نعمت دینے والا رب ہے, شہرت دینے والا رب ہے, حسن دینے والا رب ہے, دولت دینے والا رب ہے, اور جب کسی کو نعمت ملتی ہے حسد کرنے والا گویا یہ جل رہا ہے, اعتراض کر رہا ہے, یا اللہ تو نے اسے وہ نعمت کیوں دی, گویا وہ رب پر اعتراض کر رہا ہے. یہ کتنا برا عمل ہے, ہمیں کسی کے ساتھ حسد نہیں کرنا چاہیے. جواب بالکل درست ہے. جناب سوال ہے ہمارے مکتبۃ المدینہ والوں سے, جس سے رکوع میں سبحان ربی العظیم صحیح ادا نہ ہو, عظیم کو صحیح نہ پڑھ سکے, تو اسے کیا پڑھنا چاہیے؟ سبحان ربی الکریم پڑھنا چاہیے. کس قدر اہمیت ہے پروناؤنسیشن کی, مخارج کی. عظیم میں عین اور ضا ہے, اگر صحیح نہیں پڑھ سکتے تو سبحان ربی الکریم پڑھ لیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے مخارج کس قدر درست رکھنے چاہیے. جواب بالکل درست ہے. جناب باری ہے مدرسہ آن لائن والوں کی. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ کتنا میل دور ہو جاتا ہے؟ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. کتنا برا عمل ہے کہ فرشتہ بھی 1 میل دور ہو جاتا ہے. جو روزانہ کئی جھوٹ بولتا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ جواب بالکل درست ہے. انشاءاللہ ہمیشہ سچ بولیں گے انشاءاللہ. گناہ دھونے کا نسخہ بتائیے.
آئے ہائے ناظرین، آج آپ کو گناہ دھونے کا نسخہ ملے گا. وضو کرنے سے گناہ دھلتے ہیں. کچھ تفصیل بھی تو بتائیں. جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو کرتا ہے تو اس کے پورے جسم کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور اگر بغیر بسم اللہ کے وضو کرتا ہے تو جہاں جہاں پانی لگتا ہے وہاں کے گناہ دھلتے ہیں. جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، چہرہ دھونے سے چہرے کے، سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، وہ لوگ جو مسجدوں کی طرف نہیں آتے، جو پورا ہفتہ وضو نہیں کرتے، کتنے محروم ہیں. اور بندہ اگر 5 وقت نماز پڑھے، اچھے انداز میں وضو کرتا رہے، روزانہ اس کے گناہ دھلتے چلے جائیں گے. آئیے نیت کریں 5 وقت با جماعت نماز پڑھیں گے. جواب بالکل درست ہے. بتائیے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو عرش کے سائے میں دیکھا تو عرض کی مولا اس کو یہ درجہ کس عمل سے حاصل ہوا؟ آپ ارشاد الہی بتائیں. مشورہ جاری ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو عرش کے سائے میں دیکھا تو عرض کی یا اللہ عز و جل اس کو یہ درجہ کیسے ملا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ شخص ماں باپ کا فرما بردار تھا، چغل خوری سے بچتا تھا اور حسد نہیں کرتا تھا. جی، 3 عمل کی وجہ سے کسی پر حسد نہ کرتا تھا، دوسرے اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا، تیسرا یہ چغل خوری سے محفوظ تھا. یہ 3 اعمال میرے ناظرین آپ بھی اپنا لیں تو انشاءاللہ یہ برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں. جواب بالکل درست ہے. 10واں اور آخری سوال ہے مکتبۃ المدینہ والوں سے. اگر کوئی وزارت کے سبب نماز ترک کرے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ. جو وزارت کی وجہ سے نمازیں ترک کرے گا فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. جواب بالکل درست ہے. نمازیں چھوڑنے والے توجہ کریں، کیا بنے گا قیامت کے دن؟ تو نمازیں پڑھنے کی عادت ڈالیے. آخری سوال بتائیے، غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ آسان سوال آ گیا ہے، مگر ناظرین آپ کو اگر نہیں پتا تو افسوس بھی کیجیے اپنے آپ پر اور آج سیکھ بھی لیجیے. بتائیے. غسل کے 3 فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا. جی، کلی کرنا، کلی بھی اس طرح کریں کہ ہر حصے پر اچھی طرح پانی پہنچ جائے. روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کریں. اس کے بعد ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں، ناک کی اچھی طرح صفائی بھی کریں، اور پھر پورے جسم پر ایک سمجھ لیں کہ بال تک بھی 2 قطرے پانی پہنچائیں، ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف دا باڈی. تو انشاءاللہ یہ غسل ٹھیک ہو جائے گا. یہ غسل کے 3 فرائض ہیں تو ضرور اس کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے. جواب درست ہے. چلیں جناب، اب چلیں گے ہم اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جواب دیجئے. سوال کا یہ راؤنڈ کمپلیٹ ہوا ہے اور دیکھنا ہے کہ مکتبے والے آگے ہیں یا مدرسۃ المدینہ آن لائن والے آگے ہیں. جی، مکتبۃ المدینہ نے 17 نمبر حاصل کیے ہیں. آن لائن والوں نے کوئی غلطی نہیں کی، آن لائن ہی چل رہے ہیں اور جناب سیدھی لائن پہ چل رہے ہیں، ابھی تک غلطی نہیں کہی ہے. لیکن مکتبے والوں سے گزارش ہے، آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ایک میسج سنا دیتا ہوں. اجمیر شریف میں ایک اسلامی بھائی ہیں اور ان کا میسج آیا ہماری دعائیں مکتبے والوں کے ساتھ ہیں. تو آپ کے لیے اجمیر میں دعائیں ہو رہی ہیں، اب ان کے لیے بھی ان کے گھروں میں اور نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں دعائیں ہو رہی ہوں گی. چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے، اگلا دور ہے شعر مکمل کیجئے. 5 اشعار پوچھے جائیں گے اور آپ نے وہ اشعار کمپلیٹ کرنے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کی اس سیگمنٹ میں کیسی تیاری ہے. آپ کو شعر کا پہلا مصرع بھی بتایا جا سکتا ہے، دوسرا بھی بتایا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے شعر کے بارے میں کوئی اشارہ بھی دے دیں. اب دیکھتے ہیں کہ اشعار میں مکتبے والے کتنے مضبوط ہیں. پہلا شعر مکتبۃ المدینہ والوں سے. سانپ لپٹیں نہ میرے لاشے سے، بڑی پیاری دعا ہے امیر اہل سنت کی. سانپ لپٹیں نہ میرے لاشے سے. مشورہ جاری ہے. قبر میں مجھ کو سزا نہ دے یا رب. قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب. جواب درست ہے. چلیں اب باری ہے مدرسہ آن لائن والوں کی. فقط نیکوں پہ ہوگا گر کرم اے سرور عالم.
ہم گناہ گاروں کا ہوگا کیا یا رب؟ کچھ شعر فوراً بھی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے مگر ہر بار وہ شعر صحیح نہیں بن پاتا. یہ شعر ہے بڑا پیارا شعر اور بڑی پیاری التجا ہے. فقط نیکوں پہ ہوگا گر کرم اے سرور عالم، کہاں جائے گا وہ بندہ جو بد ہوگا برا ہوگا. جواب غلط ہو گیا ہے. باری ہے مکتبۃ المدینہ والوں کی. ملے بے قراری کروں آہوزاری. پھر مناجات ہے اور اب آپ نے جواب دینا ہے. ملے بے قراری کروں آہوزاری. بے قراری بڑھتی جا رہی ہے اور گھڑی بھی بڑھتی جا رہی ہے. جناب ملے بے قراری کروں آہوزاری، تیرے خوف سے پیارے رب یا الہی. یہ بھی غلطی ہو گئی ہے. باری ہے مدرسہ آن لائن والوں کی. ہجر میں جو تڑپتے ہیں آقا، یاد طیبہ میں جو روتے ہیں آقا. ہجر میں جو تڑپتے ہیں آقا، یاد طیبہ میں روتے ہیں آقا. مجلس نے بھی لگتا ہے بڑے مشکل اشعار دے دیے ہیں. محسن بھائی تھوڑا نرمی کرو بھائی. شاید فقہی کتابیں پڑھ کر آئے ہیں اشعار کی تیاری. دیکھیے تراوٹ بھی تو ہونی چاہیے نا. مسائل پر بھی دسترس ہو، پھر اشعار بھی ہوں تو کچھ رکت کا ماحول بھی بنے، کچھ تراوٹ بھی آئے. دیکھ لیں وہ بھی شاہ مدینہ، سبز گنبد کا منظر سہانا. یہاں بھی غلطی ہو گئی ہے. چلیں جناب، بڑا پیارا شعر. تم نے ہی سر بلندیاں بخشی، تم نے ہی سر بلندیاں بخشی. فلیٹ. مکتبے والوں نے بھی تو نعتوں کی کتابیں چھاپی ہیں. چھاپی ہے نا، پڑھی تھوڑی ہوں. ہاں پڑھنی بھی ہے بھائی، ایسا نہ کریں. بہت خوبصورت شعر. دیکھیے کتنی پیارے آقا کی بارگاہ میں التجا ہے. تم نے ہی سر بلندیاں بخشی، مجھ میں کچھ بھی نہ تھا کمال آقا. ہائے ہائے ہائے. یہ شعر تو کئی بار امیر اہل سنت کے مذاکروں میں سنا ہے. پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے. اس شعر میں تو ان کے لیے بھی ہمت ہے. جی سب کے لیے ہمت ہے. پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے. آئے ہائے ہائے. دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. جناب غلطی ہو گئی ہے اور غلطی پر غلطی ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں ان اشعار کو چھوڑ کے کچھ معاملہ آسان کر دیتا ہوں. کتنے؟ تین ہو گئے. جی چلیں کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ صبح آتا ہو. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. سلسلہ بھی تھوڑی دیر میں تمام ہی ہو جائے گا. جواب ان کا درست ہے. چلیں آپ کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ رات آتا ہو. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی. جی جاگ رہے ہیں لگتا ہے آپ. جواب بالکل درست ہے. چلیں آپ بتائیے کوئی ایسا شعر جس میں لفظ جنت آتا ہو. اللہ کی رحمت سے جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں ان کے جگہ ملی ہو. اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو. جواب درست ہے. کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ جہنم آتا ہو. اللہ جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. جواب بالکل درست ہے. چلتے اسکور بورڈ کی طرف.
23 نمبر ہیں مکتبۃ المدینہ کے اور ڈبل 12 نمبر ہیں مدرسۃ المدینہ آن لائن کے. جمپ لگائی ہے مکتبے والوں نے, قریب آ گئے ہیں. اجمیر کی دعائیں لگتا ہے کچھ رنگ لا رہی ہیں اور آن لائن والوں کو لگتا ہے مزید کچھ دعاؤں کی حاجت ہے. ایک سرپرائز ہے آج آپ سب کے لیے. آج ہم مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ایک اور اسلامی بھائی کو بھی منچ پر بلا رہے ہیں. آپ گھبرائیے نہیں, آپ کہیں گے ہم 3 ہیں وہ 4 ہو جائیں گے, تو وہ سوال کے جواب نہیں دیں گے, بلکہ وہ ہمارے بڑے پیارے ٹیلنٹڈ مبلغ دعوت اسلامی ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, کیسے تدریس کرتے ہیں, کچھ آپ کو بتائیں گے اور وہ آپ کو کوئی پیغام بھی دینا چاہتے ہیں. گزارش کروں گا مبلغ دعوت اسلامی سے کہ وہ منچ پر تشریف لائیں. درود پاک پڑھ لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں چاہتا ہوں اگر ہماری مدنی چینل کی مجلس, اگر پاسبل ہے, ہمارا وہ وقت تو نہیں آیا, لیکن اگر مدرسہ آن لائن کی ڈاکیومنٹری جو مدنی گلدستہ ہے وہ اگر پہلے چلا دیں تو پھر ہم ان کو بتائیں کہ یہ اس شعبے میں کس طرح خدمت کر رہے ہیں. تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن یہ شعبہ ہمارا کس طرح کام کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدرسۃ المدینہ آن لائن الحمدللہ عز وجل شوال المکرم 1432 سنہ ہجری بمطابق ستمبر 2011 مجلس مدرسۃ المدینہ آن لائن کا قیام عمل میں لایا گیا. اس شعبے کے تحت دنیا کے مختلف ممالک سے اسلامی بھائی انٹرنیٹ کے ذریعے نہ صرف درست مخارج کے ساتھ فی سبیل اللہ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں, بلکہ انہیں بنیادی اسلامی معلومات, وضو, غسل, تیمم, اذان, نماز, زکوٰۃ, روزہ اور حج وغیرہ کے احکامات سکھانے کی ترکیب بھی ہے. اس خدمت کے عوض طالب العلم سے کسی قسم کی فیس نہیں لی جاتی. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. مدرسۃ المدینہ آن لائن منفرد یہ شعبہ ہے. تم میں بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ویب کے ذریعے یہ قرآن سیکھنے سکھانے جیسے عظیم کام کو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں سے ایک بہت ہی خوبصورت شعبہ اسلامی بہنوں کے اندر بھی مدرسۃ المدینہ آن لائن للبنات کا بھی آغاز ہو چکا ہے. Free of course we are learning it. Not only just Quran, we are learning much more. ہمارے پاس اس وقت تقریباً 4000 اسٹوڈنٹس کی ویٹنگ لسٹ موجود ہے. ایک ایسا گاؤں جس میں 4-5 ہی مسلمان رہتے ہیں, وہاں ایک مسلمان کے گھر جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں وہ کیا کر رہے ہیں. السلام علیکم. کیسے بیٹا, ٹھیک ہے؟ ارے ماشاء اللہ, محمد عبداللہ, محمد جنید الطاری, ماشاء اللہ. ہاؤ آر یو بیٹا؟ سبحان اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ان کے ایک اور بیٹے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس وقت مدرسۃ المدینہ آن لائن پڑھ رہے ہیں. ایسی جگہ پر مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی آتا ہے, سبحان اللہ, یہاں پڑھ رہے ہیں. وہاں مقیم اہل ایمان کا کہنا ہے کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں, جس نے اغیار میں ہمیں اپنی اولاد کے لیے دینی تعلیم کی سبیل عطا کی. جی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ نے دیکھا کہ یہ شعبہ کیسے سنتوں کی خدمت کر رہا ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے ٹیچرز ساری دنیا میں قرآن پڑھا رہے ہیں. مگر آج جس اسلامی بھائی سے ہم نے آپ کی ملاقات کروانی ہے, اللہ تعالیٰ کی آزمائش, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کہہ لیں, ایک وہ نعمت سے محروم ہیں. ہمارے بھائی یہاں موجود ہیں, ایک ہاتھ ان کا بائی برتھ نہیں ہے, پیدائشی طور پر ان کا ایک ہاتھ نہیں تھا, مکمل نہیں تھا. اگر ایسے حالات میں لوگ حوصلہ ہار جاتے ہیں, ہمت ہار جاتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا. مگر آج میرے مبلغ دعوت اسلامی نے یہاں آ کر, ماشاءاللہ مائک آ گیا, یہاں آ کر بھی کہاں تک یہ پہنچے اور کس طرح یہ خدمت کر رہے ہیں, یہ آپ کو کچھ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں اور اپنے شعبے کے بارے میں کچھ بتانا بھی چاہتے ہیں. You want to talk something about your شعبہ, ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. The prophet of mankind, the peace of our heart and mind, the most generous and kind, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, has stated, خیرکم من تعلم القرآن وعلم. The best person amongst you is the one who learned the Quran and taught it to others. In another hadith, the beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam said, the one who recites one verse
one letter of the Holy Quran, Almighty Allah Azza wa Jal will give him one virtue which will be equivalent of 10 virtues. MashaAllah, Subhanallah. I'm not saying that Alif Lam Mim is one letter. In fact, Alif is one letter, MashaAllah. Lam is one letter, and Mim is one letter. MashaAllah. It is narrated by Hazrat Sayyiduna Anas radiallahu ta'ala anhu that the one who teaches one ayah of Holy Quran or any sunnah of deen, Almighty Allah Azza wa Jal will prepare such a reward for him on the day of judgment, which will be no reward better than that for anyone. MashaAllah, MashaAllah. My dear Islamic brothers, Dawat Islami is global, non-political movement for propagation of Quran and Sunnah. Alhamdulillah, the message of Dawat Islami has reached more than 185 countries till now. MashaAllah. And there are approximately more or less 95 departments, MashaAllah. in which one depart is my department, MashaAllah. Madrasatul Madina Online, Subhanallah, Subhanallah. where Quranic education is being provided. Alhamdulillah Azza wa Jal, 8 branches has been launched in Pakistan till now. MashaAllah. And there are approximately 2,600 students are being taught Quranic education. Subhanallah, Subhanallah, MashaAllah. And more than 4,000 students are in waiting list. You will glad to know that there is not taught only Quranic education, but also fundamental teachings of Islam and Islamic manners. MashaAllah. We got a lots of good news that some students were involved in some bad and negative activities, but when they came in the Madani environment of Dawat Islami and joined the classes of Madrasatul Madina Online, after that they became pious. Subhanallah, Subhanallah. And before, they did not listen to their parents, but now they listen to their parents. Subhanallah, Subhanallah. They kiss on their parents' hands. Subhanallah. They become respectful childs. Subhanallah. If you want to make your child pious, if you want to make Madani environment at your house, I would advise you that please come in the Madani environment of Dawat Islami MashaAllah, MashaAllah. and join. Inshallah, you will look the blessing of Dawat Islami. May Allah Azza wa Jal progress my department Madrasatul Madina Online and Dawat Islami by the leaps and bounds. सुबहानअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। हम बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, ये है दावत इस्लामी। आपने खुसूसी इस्लामी भाइयों का सिलसिला भी देखा था, मगर हमारे देखें एक ऐसे इस्लामी भाई जो इंग्लिश लैंग्वेज भी दावत इस्लामी के माहौल में सीखे। और हम इंग्लिश में क्यों पढ़ाते हैं, ये हमारे ऑनलाइन मदरसे वाले अच्छी तरह जानते हैं कि बैरून मुल्क में हमारे वो बच्चे जो उर्दू नहीं जानते, उनको ये मामलात सिखाने के लिए हमें इंग्लिश टीचर्स की हाजत थी। हमने इन हाउस फैज़ान मदीना ही में इंग्लिश लैंग्वेजेस कोर्सेज करवाए, हमारे टीचर्स को तैयार किया। आप इनके हौसले को देखें कि माशाल्लाह ये आगे आए, इंग्लिश सीखी और अब ये इंग्लिश ज़बान में ही रोज़ाना कुरान पाक की तालीम और जो मजहबी मामलात हैं, सुन्नतें और आदाब हैं, ये अपने तलबा को सिखा रहे हैं। तो जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो मैंने चाहा ये टैलेंट, ये खूबी सिर्फ हम तक क्यों महदूद रहे, हमारे नाजरीन भी देखें, इनके लिए भी दुआ कीजिएगा, हमारे शोबे के लिए भी दुआ कीजिएगा। ये है दावत इस्लामी जो हर शोबे में सुन्नतों की खिदमत भी कर रही है। और ऐसे इस्लामी भाई जो बज़ाहिर अपने आप को बहुत पीछे समझते हैं, दावत इस्लामी उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दे रही है। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, जज़ाकल्लाह खैर। अपनी जगह तशरीफ़ रखिए, माशाअल्लाह। आइए, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, मुकाबला बहुत करीब हो चुका है। डबल 12 नंबर हैं मदरसतुल मदीना ऑनलाइन के, और 23 नंबर 1 नंबर के फर्क पर हैं मकतबतुल मदीना के इस्लामी भाई। चलेंगे हम अगले सेगमेंट की तरफ, और हमारा वो सेगमेंट है मदनी गुलदस्ता। बड़ी तवज्जो के साथ आपने मदनी गुलदस्ता देखना है, यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों ने भी देखना है, और मदनी चैनल के नादरीन ने भी गौर से देखना है। आपसे भी सवाल होगा और आपसे भी सवाल होगा। जी, मदनी गुलदस्ता देखेंगे इंशाअल्लाह। मदनी गुलदस्ते को बहुत गौर से देखिएगा। पहला सवाल 3 नंबर का होगा और दूसरा सवाल 2 नंबर का। आइए देखते हैं मिलकर मदनी गुलदस्ता। दिल को काबू में लें, ये इसका कोई मदनी नुस्खा अता फरमा दे, हमारा दिल काबू में आ जाए। वो ये कि अपने अंदर खौफ खुदा पैदा करे और अपनी औकात को याद करता रहे, अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी की सूरत में उसकी तरफ से मिलने वाले इनामात और जन्नत की नेमतों को याद करे, और नाफरमानी की सूरत में वारिद होने वाले अज़ाबात और जहन्नम की सज़ाओं को ज़हन में दोहराए। तो इंशाअल्लाह जब डराता रहेगा तो ज़रूर उसकी कैफियत में बेहतरी आएगी। पापा, खौफ खुदा सगीर के बारे में आपने काफ़ी उम्दा मदनी फूल अता फरमाए। ये इरशाद फरमाएं कि खौफ खुदा की अलामात क्या हैं? अल्लाह ताला के खौफ की अलामात 8 चीज़ों में ज़ाहिर होती हैं। नंबर 1, इंसान की ज़बान में। वो इस तरह के रब ताला का खौफ उसकी ज़बान को झूठ, गीबत, फजूल गोई वगैरह से रोकेगा, और उसे ज़िक्रुल्लाह, तिलावत कुरान और इल्मी गुफ्तगू में मशगूल रखेगा। पेट के ज़रिए खौफ खुदा का इजहार यूँ होगा कि वो अपने पेट में हराम को घुसने नहीं देगा, और हलाल चीज़ भी सिर्फ ज़रूरत के मुवाफिक खाएगा। आँख से खौफ खुदा यूँ जाहिर होगा कि वो उसे हराम देखने से बचाएगा, और दुनिया की तरफ रग़बत से नहीं बल्कि हुसूल इबरत के लिए देखेगा। हाथ, उससे इस तरह खौफ खुदा जाहिर होगा कि वो कभी भी अपने हाथ को हराम की जानिब नहीं बढ़ाएगा, बल्कि हमेशा अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी में इस्तेमाल करेगा। पाँव, इन्हें अल्लाह ताला की नाफरमानी में नहीं उठाएगा, बल्कि अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में उसको उठाएगा। दिल, अपने दिल को बुग़्ज़ व कीना और मुसलमान भाइयों से हसद करने वगैरह से बचाएगा, और मुसलमानों की खैर ख्वाही अपने दिल में पैदा करेगा, और मुसलमानों से नरमी का सलूक करने का जज्बा अपने अंदर बेदार करेगा। इसी तरह अपने दिल को फ़कत अल्लाह ताला की रिज़ा के लिए इबादत में लगाएगा, इबादत करेगा। रिया और निफाक से खौफज़दा रहेगा। इस तरह समाअत का खौफ ये होगा कि वो जायज़ बात के अलावा कुछ नहीं सुनेगा। तो गोया खौफ खुदा उसको जिस्म के हर उज़्व से बचने की तरगीब देगा और उसको बचाएगा। तो खौफ खुदा का अपने वजूद से भी इजहार होना चाहिए। हाथ, पाँव, आँखें, ज़बान, कान वगैरह सब को ममनुआत शरइया से बचाए, और अल्लाह ताला की इताअत व फरमाबरदारी में। जी जनाब, मदनी गुलदस्ता गौर से देखा होगा। अब देखना यह है कि कितना गौर से देखा है। सवालात होंगे आपसे। बताइए, 3 नंबर का सवाल मकतबतुल मदीना वालों से है। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे खौफ खुदा ज़ाहिर होता है? 5 चीज़ों के कम से कम नाम बताएं। ज़बान के ज़रिए खौफ खुदा हासिल किया जा सकता है। ज़ाहिर होता है। ज़ाहिर होता है जी। जी, आँख के जरिए खौफ खुदा जाहिर होता है। ठीक है। समात यानी कान के जरिए, ठीक है। और दिल यानी कल्ब के जरिए, 4 हो गई। पाँव के जरिए, आँख के जरिए, पेट के जरिए, ज़बान के जरिए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपसे सवाल है 3 नंबर का। 3 नंबर हासिल कर लिए मकतबतुल मदीना वालों ने। पेट और आँख के जरिए खौफ खुदा का इजहार किस तरह होता है?
پیٹ کے ذریعے سے تو یوں کہ وہ اس میں حرام کھائے گا نہیں، اور اس طرح جو ہے وہ حرام چیزیں جو ہیں ان سے بچے گا، اور آنکھ کے ذریعے یوں کہ وہ حرام دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائے گا، حلال چیزیں دیکھے گا، اور جو مطلب جو شریعت کی طرف سے ہے منع ہے جن چیزوں کو دیکھنا، اس حد کے اندر اپنے آپ کو رکھے گا آنکھ کے ذریعے۔ پیٹ کو حرام کھانے سے بچانا اور حلال چیز بھی ضرورت کے موافق کھانا، یعنی زیادہ نہ کھائے، حلال بھی اتنی کھائے جتنی ضرورت ہے، اور آنکھ کے ذریعے خوف خدا کا اظہار یوں ہوتا ہے کہ حرام دیکھنے سے بچانا، دنیا کی طرف رغبت سے نہیں بلکہ حصول عبرت کے لیے دیکھنا۔ آپ کا جواب درست ہے، 3 نمبر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہوئی نا بات جناب۔ سوال ہے مکتبۃ المدینہ والوں سے، جائز بات کے علاوہ کچھ نہ سننا کس چیز کی علامت ہے؟ خوف خدا کی علامت ہے۔ کس چیز کے خوف خدا کی علامت ہے؟ سماعت خوف خدا۔ میرا خیال یہ ہے مکتبۃ المدینہ والوں کو ایک مشورہ بغیر پیسوں کے دے رہا ہوں، آپس میں مشورہ کر لیا کریں، پھر اس کے بعد جواب دیا کریں، ٹھیک ہے؟ سماعت کے ذریعے خوف خدا کی علامت ہے، جواب درست ہے۔ اب آخری سوال ہے یہاں موجود مدرسہ آن لائن والوں سے، امیر اہل سنت نے کن چیزوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ انہیں ممنوعات شرعیہ سے بچائیں؟ اپنے وجود کے اعضاء کو ممنوعات شریعہ سے بچائیں۔ کچھ اعضاء کا تذکرہ بھی کیا تھا، ان اعضاء کے بارے میں بتائیں۔ آنکھ، ہاتھ، پاؤں اور کان اور پیٹ۔ ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، زبان، کان، جواب آپ کا بھی درست مان لیتے ہیں۔ 5 نمبر حاصل کر لیے۔ توجہ سے لگتا ہے دیکھا تھا مدنی گلدستہ، آپ نے بھی دیکھا تھا مدنی گلدستہ توجہ سے؟ چلیں دیکھیں کون سا تحفہ دیتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی۔ ان کو انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب اللہ والوں کی باتیں تحفے میں دیں گے۔ کیا بات ہے، کیا ہدیہ ہے اس کا؟ تقریباً 89 صحابہ کرام علیہم رضوان کے حالات زندگی مرقوم ہے۔ اس کتاب کا ہدیہ ہے 252 روپے۔ اب دیکھیں یہاں کون صحیح جواب دیتا ہے، بتائیے مدنی گلدستے کا نمبر کون سا تھا؟ واہ، بہت آسان سوال کر لیا۔ چلیں دیکھیں آسان ہے یا قافلے زبان میں سے جاتے کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو، زور سے کہہ رہے ہیں۔ چلیں غلط بھی بتا سکتے ہیں، قافلے میں سفر کروانا ہوگا۔ چلیں آپ بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی گلدستے کا نمبر 129 تھا۔ 129؟ ہاں بھائی صحیح بتا رہے ہیں، چلیں ان کو قافلے میں سفر کرا دیں۔ اب آسان سوال کا جواب کتنے دن قافلے میں سفر کریں گے؟ چلیں بھائی انشاءاللہ عز و جل ماہ سفر المظفر میں 3 دن کے مدنی قافلے۔ چلیں اگلے اسلامی بھائی، چلیں آپ تھوڑا روشنی میں آئیں، روشنی میں آئیے تھوڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مدنی گلدستے کا نمبر 149 تھا۔ 149 صحیح کہہ رہے ہیں یہ جی، جواب درست ہے۔ کتنے دن میں پڑھ لیں گے کتاب؟ 26 دن انشاءاللہ 26 دن میں پڑھنے کی نیت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 26 دن میں یہ کتاب بھی پڑھ لیں گے۔ اللہ والوں کی باتیں آپ اگر کہیں دیکھ رہے ہیں اور اس کتاب کو آپ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ویب سائٹ سے فری ڈاؤن لوڈ dawatIslami.net سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو کسی بھی قریبی مکتبۃ المدینہ سے پرچیز بھی کر سکتے ہیں۔ ہم نے ایک اور سیگمنٹ شروع کیا تھا کہ پچھلا سلسلہ جو کل سلسلہ ہوا تھا اس میں کیا کیفیت رہی تھی، کس طرح رزلٹ بنا تھا، وہ آج بھی گلدستہ تیار ہے؟ چلے پہلے وہ دیکھ لیتے، پہلے اسکور بورڈ دکھا دیں پھر اس کی طرف چلتے ہیں، تاکہ اگر کل کسی کا مس ہو گیا تھا، بعض اوقات ننھے مدنی مننے جاگنے کی کوشش کرتے ہیں آخر میں سو جاتے ہیں، کل کون جیتا تھا وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے، تو کل کون آگے رہے ہم اس بارے میں بھی انشاءاللہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ پہلے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ جی۔ جی 28 نمبر ہیں مکتبۃ المدینہ کے، 1 نمبر آگے ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن، اور یہ 1 نمبر کبھی بھی ہاتھ سے چلا جا سکتا ہے، تو بڑی توجہ کے ساتھ سب کو ساتھ رہنا ہوگا۔ چلتے ہیں ہم پچھلا سلسلہ جو کل ہوا تھا وہ کیسا ہوا تھا اور کون اس میں آگے رہا تھا، اس کی کچھ جھلکیاں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہماری باری ہے شعبہ تعلیم کے آخری اسلام بھائی کی۔ جی 2 نمبر رہ گئے ہیں۔ 12 نمبر 12ویں کا 12 نمبر بتائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر کعبے کی یادیں تازہ ہوں گی۔ بتائیے کعبہ شریف پر جو سونے کا پرنالہ بنا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ میزاب رحمت۔ اسے میزاب رحمت کہتے ہیں، جواب بالکل درست ہے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو جلدی جلدی اس کی زیارت نصیب فرما۔ آخری سوال ہے، اور یہ سوال ہے جو نمبر باقی رہ گیا ہے، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کیونکہ نمبر ہی ایک بچا ہے۔ بتائیے اس کے پیچھے کون سا سوال موجود ہے؟ 8 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے 3 بیماریوں کو مکروہ نہ رکھو، بتائیے وہ بیماریاں کون سی ہیں؟ بخار، خارش، مزید سیکنڈز ختم ہو رہے ہیں، ہمارے پاس آدھا نمبر نہیں ہے ورنہ ہم آپ کو آدھا دے دیتے۔ زکام، خجلی اور آشوب چشم، یہ 3 بیماریاں ایسی ہیں جس کو مکروہ نہیں جاننا چاہیے۔ جواب آپ کا غلط ہو گیا ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ قریب تشریف لے آئیں، ہم نے اسکور بورڈ بھی دیکھنا ہے اور پھر آج کا سلسلہ اختتام کرنا ہے۔ آئیے سلسلے کے اختتام پر اسکور بورڈ دیکھتے ہیں، مقابلہ کس طرح آگے بڑھا اور کس طرح ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ کوشش بہت کی تعویذات عطاریہ والوں نے، مگر 37 نمبر حاصل کیے، 46 نمبر حاصل کر لیے شعبہ تعلیم والوں نے۔ شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی کل کے سلسلے میں آگے گئے اور آج کون آگے جائیں گے؟ آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیجیے، صلو علی الحبیب۔ اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا جس کا نام ہے یہ عمل کون سا ہے۔ اشارے دیے جائیں گے، پہلے اشارے پر جواب دینے کی صورت میں 5 نمبر، دوسرے اشارے پر جواب دینے کی صورت میں 4 نمبر، تیسرا اشارہ لیں گے اور جواب دیں گے تو 3 نمبر، پھر چوتھا اشارہ بھی لے لیں گے، تیسرا اشارہ لیں گے تو 3 نمبر اور چوتھا اشارہ لے لیں گے تو 1 نمبر ملے گا۔ یہ یاد رہے کہ غلطی ہو گئی تو اس کے بعد آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا، غور کر کے جواب دینا ہے۔ 4 اشارے ہم نے آپ کو دینے ہیں، شروع کریں گے ہم مکتبۃ المدینہ والوں سے۔ آپ تیار ہیں؟ پہلا اشارہ آپ کو دیا جائے جی، اسکرین پر پہلا اشارہ دکھائیے، یہ عمل کون سا ہے؟ یہ عمل فرض ہے۔ دوسرا اشارہ لینا ہے؟ جی جی، دوسرا اشارہ بھی دے دیں بھائی۔ 9 ہجری کو فرض ہوا، مشورہ ہو رہا ہے، صحیح جواب 4 نمبر دلا دے گا، غلط جواب کوئی نمبر نہیں دلائے گا۔ کچھ کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں، جواب دیجئے۔ حج۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ یہ عمل کون سا ہے میں دوسرے ہی اشارے پر جواب دیا گیا ہے، مگر یہ صحیح دیا گیا ہے کہ نہیں یہ تو وقت بتائے گا۔ آئیے تیسرا اشارہ دیکھتے ہیں۔ اگر یہ تیسرا اشارہ لیتے، اشارہ تھا زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، چہرے پہ مسکراہٹیں آ رہی ہیں، مگر چوتھا اشارہ بھی دیکھ لیجئے۔ جی جناب، 9 ذوالحجہ سے اسے خاص نسبت حاصل ہے، جواب بالکل درست ہے جناب۔ مکتبے والوں نے جمپ لگائی ہے، 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اب دیکھنا ہے آن لائن والے کیا کرتے ہیں۔ یہ عمل کون سا ہے؟ پہلا اشارہ آپ کو دکھایا جائے۔ جی جناب دکھائیے پہلا اشارہ، یہ عمل کون سا ہے؟ یہ حرام ہے، یہ عمل وہ ہے جو حرام ہے۔ دوسرا اشارہ دیا جائے جناب۔ قرآن پاک کے 7ویں پارے میں اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 7ویں پارے میں وہ کون سا حرام عمل ہے جس سے بچنے کا حکم دیا ہے؟ اگر یہ جواب دیتے ہیں تو 4 نمبر لے لیں گے، غلط جواب دینے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ چاہیں تو ایک اور اشارہ لے لیں، اشارہ دی، ایک اور اشارہ دیا جائے جناب۔ اسلام میں اشارہ دیجئے، اسلام میں اس کی سزا 80 کوڑے ہے۔ شراب، ان کا کہنا ہے شراب۔ دیکھتے ہیں چوتھا اشارہ۔ نگران شورا کی اس موضوع پر برائیوں کی ماں کے نام سے ایک VCD بھی ہے، جواب درست ہے، شراب پینا وہ عمل ہے جو حرام ہے، لیکن چونکہ یہ تیسرے اشارے میں پہنچے تو 3 نمبر دیے جائیں گے اور شاید یہ مقابلہ پھر برابر کی طرف آ گیا ہے۔ اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ اسکور بورڈ ہمیں بتائے گا کہ مقابلہ کہاں پہنچا ہے، یہ عمل کون سا ہے سیگمنٹ کے بعد۔ جی دکھائیے ہمیں اسکور بورڈ، صلو علی الحبیب تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی 32 نمبر، ایک ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں، سیدھے ہاتھ پر بھی ہیں، اجمیر میں دعائیں بھی ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیں معاملہ کدھر جاتا ہے۔ آئیے تشریف رکھتے ہیں ہم کچھ دیر، آپ میرے پاس آ جائیں، نعت شریف بھی نعت خواہ میں سنائیں گے۔
آپ کو چائے بھی پلائیں گے اور اس کے بعد کچھ کالز بھی شامل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کاری ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تیری گٹھڑی تاکی ہے، اور تو نے نیند نکالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، سونا پاس ہے سونا پن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، سونا پاس ہے سونا پن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تیری مت نرالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا
چکائے اپنا ہاتھ ہی خالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو سونے والوں جاگتے رہیو تم تو عرب کے چاند ہو پیارے تم تو عجم کے سورج ہو تم تو عرب کے چاند ہو پیارے تم تو عجم کے سورج ہو تم تو عرب کے چاند ہو پیارے تم تو عجم کے سورج ہو دیکھو مجھ بے کس پر سب نے دیکھو مجھ بے کس پر سب نے کیسی آفت ڈالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اس کلام کے آخری شعر میں مقطع میں اپنے لیے عاجزی فرماتے ہوئے لفظ چور کا استعمال فرمایا تو اس کی جگہ رضا کی جگہ جو ہے ہم مجھ پڑھیں گے تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے ورنہ مجھ سے چور پہ تیری ورنہ مجھ سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے ورنہ اہل سنت نے کیا پیارا انداز اختیار کیا ہے ایک مجرم جب کسی عدالت میں جاتا ہے اور اپنی صفائی کے لیے جب اسے کچھ پیش کرنا پڑتا ہے تو اس کے کوئی گواہ بھی ہونے چاہیے تصور کیجئے اعلیٰ حضرت نے ایک عدالت کا نقشہ کھینچا ہے کہ مولا تیری عدالت میں بڑے گناہ ہیں کوئی گواہ نہیں ہے صفائی کا بلکہ صفائی کو کہنے کو بھی کچھ نہیں ہے ہاں اگر 2 گواہ مل جائیں مجھے کیا وہ گواہ کون ہو مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے جو تیرا عفو ہے معافی کرنے کی مولا جو تیری صفت ہے تیرا جو کرم ہے اگر وہ میرے صفائی کے گواہ بن جائیں تو میں بخشا جاؤں گا ورنہ مجھ جیسے چور میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ جو اقبالی جرم کرنے کے بعد اس کو ڈگری سنا دی جاتی ہے سزا سنا دی جاتی ہے تو مولا پھر میرے لیے تو سزا ہی بن جائے گی میرا مقدر جو ہے وہ کہیں عذاب نہ بن جائے کرم فرما وہ 2 گواہ عطا کر دے یعنی تیری رحمت میرے ساتھ ہو جائے تیرا کرم ساتھ ہو جائے کیا خوبصورت انداز میں رب سے التجا کی ہے اب اس شعر کو سنیے اور میرے رضا کی شاعری کو سمجھنے کی کوشش کیجیے مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ
صفائی کے مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے ورنہ مجھ سے چور تیری ورنہ مجھ سے چور پہ تیری ورنہ مجھ سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو. سبحان اللہ. ناظرین وقت ہوا ہے ہمارے شعبہ جات کے تعارف کا. آج ہمارے ساتھ آن لائن مدرسۃ المدینہ کے ساتھ ساتھ مکتبۃ المدینہ والے بھی شامل ہیں. مکتبۃ المدینہ کیسے سنتوں کی خدمت کر رہا ہے، پہلے اس مدنی گلدستے کو دیکھتے ہیں، پھر آپ کی کال شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا یہ اشاعتی ادارہ امیر اہل سنت اور المدینۃ العلمیہ کی کتب و رسائل شائع کر کے عاشقان رسول کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. مکتبۃ المدینہ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت اور دیگر علماء اہل سنت کی کتابیں زیور طبع سے آراستہ ہو کر لاکھوں لاکھ کی تعداد میں عوام کے ہاتھوں میں پہنچ کر سنتوں کے پھول کھلا رہی ہیں. الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے زیر انتظام شعبہ مکتبۃ المدینہ دربار امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ملنے والے مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ زیر سایہ امت کے علم دین میں اضافے کی احسن نیت کے ساتھ مختلف اسلامی موضوعات کی DVDs اور CDs جاری کرتا رہتا ہے. سنتوں بھرے بیانات اور مدنی مذاکروں کی لاکھوں آڈیو اور ویڈیو CDs دنیا بھر میں پہنچی اور پہنچ رہی ہیں. جی الحمدللہ یہ شعبہ سنتوں کی خدمت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے بھی خوب ترقیاں عطا فرمائے. آئیے وقت ہوا ہے آپ کی کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہند اجمیر شریف سے محمد انیس اتاری عرض کر رہا ہوں. سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی پیارا لگتا ہے اور آج بالخصوص مکتبۃ المدینہ کا صوبہ ہے تو میں بھی ان کے ساتھ ہوں. اجمیر شریف سے دعا ہے کہ آج ہمارے مکتبۃ المدینہ کے جو اسلامی بھائی ہے وہ آگے تک پہنچے اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ مکتبۃ المدینہ سے جو رسالے ہیں اس کو ہند میں بھی پہنچاؤ گے کیا اگر کسی کا نام نکلا تو، اور منقبت غریب نواز بھی سنا دے. منقبت غریب نواز کی فرمائش آئی ہے اجمیر سے. ایک دو شعر میرا خیال ہے اجمیر والوں کی بات پوری کرنی چاہیے. پہلی کال مدینے سے، دوسری کال اجمیر سے، اور کیا چاہیے. سبحان اللہ. کالز ویسے کافی ساری ہوں گی لیکن ظاہر ہے ہمیں سلسلے کو ایک وقت پر اختتام بھی کرنا ہوتا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا سلسلہ. اور اس میں جی ہاں چلے کھڑے ہو کے اب انشاءاللہ منقبت کے دو شعر ہم اپنی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں. آپ ہمیں خواجہ غریب نواز کی منقبت کے ایک دو اشعار سنا دیجیے. جی 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 سیدی امین علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا مبارک کلام کے دو اشعار جی آئیے مل کر پڑھتے ہیں. میں ہوں سائل میں ہوں منگتا میں ہوں سائل میں ہوں منگتا یا خواجہ میری جھولی بھر دو ہاتھ بھڑا کر ہاتھ بھڑا کر ڈال دو ٹکڑا یا خواجہ میری جھولی بھر
صدقہ مولا علی حسنین کا صدقہ صدقہ خاتون جنت کا صدقہ خاتون جنت کا یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو. منقبت بھی ہو گئی جناب. اب اجمیر شریف والوں سے گزارش ہے کہ دونوں کے لیے دعا کر دیں, ٹھیک ہے نا. ہم نے آپ کی بات پوری کر دی ہے تو مدرسہ آن لائن بھی ہمارا ہی ہے, اور انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں. مقابلہ بالکل برابر ہو گیا ہے, اور اب مقابلہ کس طرف جاتا ہے. بڑا انٹرسٹنگ ہمارا جو سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے فقہی پہیلیاں. فقہی پہیلیاں میں آپ سے ایک سوال کیا جائے گا جو تھوڑا سا مشکل ہوگا, تھوڑا سا دلچسپ ہوگا, ٹوسٹنگ ہوگا. صحیح جواب دینے پر 4 نمبر ملیں گے. چاہیں تو اشارہ لے لیں, اشارہ لیں گے تو آپ کو اس میں 2 نمبر کم کر لیے جائیں گے. غلط جواب دینے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں ملے گا. 2 سوال دونوں ٹیم سے کیے جائیں گے. پہلا سوال ہے مکتبۃ المدینہ والوں سے. وہ کون ہے کہ چاہے جس طرح بھی سوئے نیند سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا؟ ایک مخصوص حیت میں سونے سے نیند کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جب بندہ اس طرح سوئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ کون سی صورت ہے؟ وہ کون ہے کہ چاہے جس طرح بھی سوئے نیند سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا؟ انبیاء کرام علیہ السلام. اگر آپ اشارہ لے لیتے تو آپ کو 2 نمبر ملتے. اشارہ نہیں لیا تو آپ کو 4 نمبر دیے جاتے ہیں. جی ہاں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح بھی وہ آرام فرمائیں نیند سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا. 4 نمبر مکتبے والوں نے حاصل کر لیے ہیں. باری ہے اب مدرسۃ المدینہ والوں کی. کچھ بوجھ محسوس کر رہے ہیں, چہروں پر کچھ گھبراہٹ سی محسوس ہے. گھبرائیں نہیں, جب سوال بڑا آسان سا مجھے لگ رہا ہے. وہ کون سا غسل ہے؟ تھوڑی دیر پہلے آپ سے ہم نے ویسے ہی غسل کے بارے میں پوچھا تھا. وہ کون سا غسل ہے جس میں صرف ایک ہی فرض ہے؟ غسل میت. ایک ہی فرض ہے. جی ہاں, یہ غسل میت ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. 4 نمبر دونوں طرف والوں نے حاصل کر لیے ہیں. مقابلہ بالکل برابر. سوال ہے مکتبے والوں سے, بڑا ہی مشکل, بڑا ہی انٹرسٹنگ. پتہ نہیں آپ کو آتا ہوگا تو آپ کے لیے آسان. نماز میں قرآن پاک پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. حالانکہ نماز میں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں, لیکن کب نماز میں قرآن پاک پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے, اس کی صورت کیا ہے؟ دیکھیں ناظرین, قرآن پاک بھی کسی جگہ نماز میں پڑھ لیا جائے تو سجدہ سہو ہو جاتا ہے. وہ کیسی صورت ہے؟ جی, حالت قیام کے علاوہ کسی اور مقام پر اگر قرآن شریف پڑھیں گے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. غیر قیام میں قرآن مجید پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. جواب درست ہے. مزید 4 نمبر حاصل کر لیے مکتبے والوں نے. باری ہے مدرسۃ المدینہ والوں کی. بتائیے کس صورت میں شرعی مسافر کو 4 رکعت فرض پڑھنا ضروری ہے؟ حالانکہ مسافر اگر ہے, شرعی مسافر ہے, تو اس نے 4 والی فرض نماز 2 رکعت پڑھنی ہے, مگر وہ کون سا موقع ہے کہ اس نے بھی 4 پوری پڑھنی ہوگی؟ مقیم امام کے پیچھے اقتدا کرے گا تو 4 پوری پڑھنی پڑے گی. جب امام صاحب مقیم ہوں گے اور یہ شرعی مسافر ہوگا تو امام کی اقتدا میں پوری 4 رکعت پڑھی جائے گی. جواب یہ بھی درست ہے. شاید یہ پہلی بار ہوا ہے کہ فقہی پہیلیوں کے 4 صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیے ہیں. جی ہاں, ہماری مجلس بھی کہہ رہی ہے واہ کیا بات ہے, زبردست تیاری ماشاءاللہ. چلیں جناب, اسکور بورڈ کی طرف ہم نے جانا ہوگا اور لگتا ہے فقہی پہیلیوں کو تھوڑا سخت بھی کرنا ہوگا. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. بالکل برابر جا رہے ہیں. آج نہیں معلوم کہ کون سی ٹیم جو ہے وہ کوارٹر فائنل میں جائے گی, اور سفر جب اکیلے ہوگا جب لگتا ہے فیصلہ بھی ہوگا. جی 40 نمبر ہیں. اب آپ سب سے
ایک ایک سوال الگ الگ کریں گے. سیگمنٹ ہے, سفر ہے مگر اکیلے. سفر ہے مگر اکیلے. ہمارے مکتبے کے اسلام بھائی ادھر آ جائیں اور آن لائن کے اسلام بھائی ادھر آ جائیے. چلیں آپ بیچ والے اسلام بھائی یہاں آ جائیں, تھوڑا فاصلہ آپ کے درمیان ہو جائے نا, مشورہ نہ کریں آپ. چلیں گھبرائیں نہیں, آپ کے نمبر آپ کی مکتبے والے کو ہی ملیں گے اور آپ کے نمبر آپ کے آن لائن والوں کو ملیں گے. یہ یاد رہے سب کے نمبر برابر ہیں. کوشش کیجئے غلطی نہ ہو. کسی کی غلطی, ایک سوال کی غلطی آپ کو پیچھے کر دے گی اور صحیح جواب دینا آپ کو آگے کر دے گا. نمبرز دکھائے جائیں مکتبۃ المدینہ والوں کو. جی کون سا نمبر پسند فرمائیں گے؟ 3 نمبر. 3 نمبر نہیں, پہلے ان کی باری ہوگی, آپ کی باری تھوڑی دیر بعد آئے گی. جی 7 نمبر. 7 نمبر. 7 نمبر بتائیے, مکتبۃ المدینہ والے پوچھ رہے ہیں 7 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ استلام کسے کہتے ہیں؟ استلام کسے کہا جاتا ہے؟ جواب دینا ہے مگر اکیلے. سیکنڈز بھی گزر رہے ہیں. استلام بڑی پیاری سنت ہے. مصافحہ کرنا. آپ نے کہا مصافحہ کرنا. کوئی ہے جو یہاں بتائے؟ چلے بھائی دیں کوئی کتاب بھائی تحفے میں. ان کو پھر انشاءاللہ ہم حکایتیں اور نصیحتیں دیں گے اگر صحیح جواب دیا. آج تو بڑی بڑی کتابیں بانٹ رہے ہیں محسن بھائی, کیا بات ہے ماشاءاللہ. چلے جوابات دیں گے تو انشاءاللہ پڑھیں گے بھی, علم میں بھی اضافہ ہوگا. چلیں بھائی حکایتیں اور نصیحتیں. خریدے کھڑے ہو گئے ہمارے. چلیں بابا جی کھڑے ہو گئے. اب دیکھیں قافلے میں جاتے ہیں یا کتاب لیتے ہیں؟ کتاب لیں گے, بڑے کانفیڈنٹ بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بابا جی. خانہ کعبہ میں جو اجر اسود نفس کیا لگا ہوا ہے نا, وہاں پر جو لین ہے اس کی طرف منہ کر کے ہاتھوں کا ایسے کیا جاتا ہے, اس کو استلام کہتے ہیں. اچھا آپ گئے مکہ شریف؟ جی انشاءاللہ. ارے ماشاءاللہ, جو گیا ہے نا اسے پتا ہے. بہرحال تعریف یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا, اور اگر بوسے کا موقع نہ ملے تو ہاتھ کے اشارے سے ہاتھوں کو بوسہ دینا استلام کہا جاتا ہے. لکڑی سے بھی اس کو چھو سکتے ہیں, ہاتھ سے بھی چوم سکتے ہیں. تو بہرحال یہ جواب آپ کا درست ہے. کتاب تحفے میں دی جائے. کتنے دن میں پڑھ لیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے مکتبۃ المدینہ کے اسلامی بھائی کو بھی جلدی جلدی کعبے شریف کے سامنے جا کر استلام کرنے کی نظر تھوڑی کمزور ہے, میں 3 انشاءاللہ 3 ماہ میں پڑھوں گا. ہاں 3 ماہ میں پڑھیں گے تو کسی سے سنیں گے بھی اس کو انشاءاللہ. چارے ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کی نظر کو بھی مزید جو ہے وہ دوام عطا فرمائے, برکت عطا فرمائے. اس کا صحیح جواب جو میرے پاس لکھا ہے میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ اصطلاحی جواب بھی آپ سمجھ لیں. حجر اسود کو بوسہ دینے یا لکڑی یا ہاتھ سے چھو کر چومنے یا ہاتھوں کا اشارہ کر کے انہیں چوم لینے کو استلام کہتے ہیں. جی باری ہے ہمارے آن لائن والوں کی. نمبر دکھائیے اسکرین پر. جی کون سا نمبر پسند فرمائیں گے؟ 4 نمبر. 4 نمبر بتائیے. 4 نمبر کے پیچھے سوال کون سا موجود ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام بتائیے. سید شاہ آل رسول. سید شاہ آل رسول. جواب بالکل درست ہے. جواب درست دے کر 2 نمبر مکتب مدرسۃ المدینہ آن لائن والے آگے بڑھیں. امیر بھائی آپ کی باری ہے, امین بھائی کی. نمبر بتائیے اسکرین پر, کون سے نمبر باقی ہیں؟ جی 3 نمبر. 3 نمبر. 3 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ سوال کچھ تھوڑا سا مشکل آ گیا ہے. میقات کتنی ہیں؟ مکتبے والے کو مکے کے گردی گھمایا جا رہا ہے. میقات کے نام نہیں بتانے, صرف تعداد بتانی ہے. وہ کتنی میقاتیں ہیں؟ 5. آپ نے کہا 5. آپ گئے حرمین طیبین؟ نہیں گئے. میری دعا ہے آپ جلدی چلے جائیں. جواب بالکل درست ہے. 5 میقاتیں ہیں جناب. باری ہے آن لائن والوں کی. دکھائیے اسکرین پر نمبرز. اللہ اللہ اللہ. جی 6 نمبر. 6 نمبر. 6 نمبر کے پیچھے سوال کیا چھپا ہوا ہے ذرا بتائیے. ریاکاری کو کون سا شرک قرار دیا گیا ہے؟ شرک اصغر. شرک اصغر. جواب بالکل درست ہے. مقابلہ بڑا زبردست جا رہا ہے. اب باری ہے اس طرف موجود مکتبۃ المدینہ والے کی. جی جناب نمبر دکھائیے اسکرین پر. مدنی اسلامی بھائی کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 9. 9 نمبر. 9 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے ذرا بتائیے. بڑا ہی انٹرسٹنگ کوسچن. اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا؟
ہم انسان ہیں, ہم سے انسانوں کی بات کریں, آپ جنات کا سوال کرتے ہیں. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا؟ کوئی ایک دن بتائی دیں حضرت, ٹائم ختم ہو رہا ہے. ہفتے کے دن. آپ نے کہا ہفتے کے دن, جواب آپ کا غلط ہو گیا ہے. جمعرات کے دن جنات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے. 6 سوالات ہو گئے ہیں اور مدرسۃ المدینہ آن لائن والے 2 نمبر سے آگے ہیں. صرف 3 سوال باقی ہیں ناظرین, یہ مقابلہ کسی طرف بھی جا سکتا ہے. اچھا اب ہمارے اچھا ایک رہ گیا, ٹھیک ہے. آن لائن والوں کا ایک اور سوال بھی رہ گیا. جی ذرا آپ دکھائیے اسکرین پر, دیکھیں میں بھی اتنا سپیڈ میں چل رہا ہے مقابلہ, اور دکھائیے اسکرین پر نمبرز. جی 2 نمبر بتائیے, 2 نمبر کے پیچھے کون سا سوال چھپا ہوا ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. جواب بالکل درست ہے. مدرسہ آن لائن والے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اب مکتبۃ المدینہ والوں کو کچھ لمبی جمپ لگانی پڑے گی. باری ہے مکتبے والوں کی جناب. پہلا اب نمبر دکھائیے اسکرین پر. سفر ہے مگر اکیلے. 11 نمبر. 11 نمبر بتائیے 11 کے پیچھے کون سا سوال چھپا ہوا ہے؟ وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ کہنے کی کیا فضیلت ہے؟ جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ کہتا ہے, فرشتے جب تک وضو رہے گا فرشتے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے. جب تک وضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. جواب بالکل درست ہے. کچھ سکون کا سانس لیا ہوگا مکتبے والوں نے. آن لائن والوں کی باری ہے. دکھائیے جناب کون سے نمبر باقی رہ گئے ہیں؟ جی 10 نمبر. 10 نمبر بتائیے 10 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال تک مسند خلافت پر رونق افروز رہے؟ 2 سال. کمپلیٹ جواب دیجئے. 2 سال 3 ماہ. آپ نے کہا 2 سال 3 ماہ. جو جواب میرے پاس موجود ہے 2 سال 7 ماہ. غلطی ہو گئی ہے. مقابلہ پھر کچھ قریب آنے لگا ہے. جی جناب 46 اور 44 سانسیں بے ترتیب ہو رہی ہیں اور 2 سوال غالباً باقی ہیں. باری ہے مکتبۃ المدینہ والوں کی. بتائیے اسکرین پر کون کون سے نمبر باقی ہیں؟ 1 5 8 اور 12. 12 نمبر. 12 نمبر پوچھنا چاہتے ہیں. بتائیے 12 نمبر میں کون سا سوال چھپا ہوا ہے؟ نماز عید میں کتنی تکبیریں زائد ہوتی ہیں؟ 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں. عید کی نماز تو سال میں 2 ہی بار پڑھنی پڑتی ہیں. 7 تکبیریں. سوچ لیجئے ابھی بھی 6 زائد ہوتی ہیں. 6 زائد. کنفیوز نہ ہو, 6 ہی زائد ہوتی ہیں. عید والے دن بھی بندہ کنفیوز ہوتا ہے, آگے والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے, پیچھے والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح جواب دیا ہے, 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں. اللہ اللہ اللہ. جناب باری ہے آن لائن والوں کی. دکھائیے اسکرین پر 1 5 اور 8. جی 8 نمبر. 8 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ بتائیے. تھوڑا سا مشکل سوال آ گیا ہے. ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہاں موجود اسلامی بھائی قفل مدینہ لگائیں گے. جواب اکیلے انہوں نے دینا ہے. اس خون کا نام بتائیے جو ذبح کے وقت نکلتا ہے. سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں. خون تو خون ہوتا ہے جیسا. خون کا بھی نام ہے جناب. اس کو کہتے کیا ہیں؟ اس خون کو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ وقت گزر گیا ہے. مقابلہ پھر برابر ہو گیا ہے. دم مسفوح کہا جاتا ہے. دم مسفوح کہا جاتا ہے. آخری سوال ہے. کون کون باقی ہیں؟ دونوں درمیان والے اسلامی بھائی باقی ہیں. سانسیں ان سے پوچھتے ہیں کیا محسوس کر رہے ہیں, کو ذرا مائک کھول کے بتائیں. اب آپ کے اوپر آپ کی ٹیم کا دار و مدار ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے صحیح جواب دینے کی. کوشش کریں گے صحیح جواب دے دیں. آن لائن والوں کو تو حوصلہ ہے. جی مدنی اسلامی بھائی مکتبۃ المدینہ والے کیا سوچ رہے ہیں؟ انشاءاللہ درست جواب دیں گے. انشاءاللہ درست جواب دیں گے. یہ تو چلیں وقت بتائے گا. 2 نمبر ہیں. باری آپ کی ہے. اسکرین پر نمبرز باقی ہیں. بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے, 1 یا 5؟ 5 نمبر. 5 نمبر. جناب 5 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ بتائیے.
سلام میں پہل کرنے والے پر کتنی رحمتیں اور جواب دینے پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ اللہ. اب تو میں بھی کنفیوز ہو رہا ہوں یار. ایک نمبر کو آخر میں کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ ایک نمبر سے کل سے ڈر رہے ہیں، لیکن بعض اوقات ایک نمبر کے اندر بھی اچھا سوال ہوتا ہے، آسان سوال ہوتا ہے. اب آخری ایک نمبر ہے، جواب صحیح دینے پر یہ ٹائی ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہم نے یہ طے کیا تھا کہ پھر ان سے ایک ایک سوال پوچھا جائے گا، اور اس سوال اچھا ان کے پاس بزر ہے نا؟ ٹھیک ہے، چیک کروائیں ذرا. اچھا بزر نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو پھر ہم ایسا کریں گے کہ دونوں سے ایک ایک سوال مزید کریں گے. آپ مدنی چینل سے گزارش ہے کچھ سوالات اور بھیج دیں. اگر یہ جواب صحیح دیں گے تو مقابلہ ٹائی ہو جائے گا، اور پھر ہم سوال کرتے رہیں گے. جب کوئی غلطی کرے گا اس کے بعد وہ ٹیم جو ہے وہ آگے بڑھ جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جواب صحیح دیتے ہیں کہ نہیں. ایک ہی نمبر باقی ہے، ان سے پوچھوں گا نہیں کہ کون سا نمبر پسند کریں گے. دکھائیے ایک نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے. اللہ. جنت اور دوزخ کے کتنے دروازے ہیں؟ غور کر کے جواب دیجئے گا، آرام سے سوچئے گا. سیکنڈز موجود ہیں، کاندھوں پہ ذمہ داری بڑی ہے. 8. جنت اور دوزخ کے الگ الگ بتائیے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق دوزخ کے 19 دروازے ہیں. آپ کو نصاب بھی دیا گیا تھا، اور یہ سوالات نصاب میں نہیں ہیں. میرے پاس جو جواب لکھا ہے اس کے لحاظ سے جنت کے 8 دروازے ہیں. آپ کا یہاں تک جواب تو درست ہو گیا. ایک نمبر آپ کو اس کا ہم دے بھی دیں گے. اگلا آپ نے جواب دیا دوزخ کے 19 دروازے ہیں. ذرا قریب آئیے میرے، آپ آ جائیں. آپ مکتبۃ المدینہ سے ہیں جی. تو دوزخ کے 7 دروازے ہیں. ہمارے مکتبے کے اسلامی بھائی سے یہ غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ جو ہمارے پاس نصاب موجود ہے اس میں یہ جواب ہے. ہم بہت زبردست آج کا مقابلہ ہوا. ایک نمبر سے مکتبۃ المدینہ والے آج پیچھے رہ گئے. یہ روایت بھی آج ٹوٹی کہ سیدھے ہاتھ والے ہی جیتتے ہیں. بہرحال بڑا زبردست مقابلہ تھا، اور میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم جیتنے ہارنے کے لیے نہیں بلکہ علم دین گھر گھر پہنچانے کے لیے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری مجلسوں کو سلامت رکھے. سب میرے قریب آ جائیں. ماشاءاللہ دعا کیجیے ہمارے مکتبۃ المدینہ والوں کے لیے، مدرسۃ المدینہ آن لائن والوں کے لیے. بڑا ہی زبردست، میں یہ نہیں کہوں گا کانٹے کا مقابلہ ہوا، پھولوں بھرا مقابلہ ہوا، اور آخری سوال کے آخری جواب پر یہ فیصلہ ہوا. بہرحال کل پھر مقابلہ ہوگا. آپ بھی نہ گھبرائیے، مکتبے والوں کو بھی ایک موقع ملنا ہے. آپ تشریف اپنی جگہ پر آ جائیں، آپ یہاں تشریف لے آئیں، اپنی اپنی ٹیم میں آ جائیں. آپ کو پھر موقع ملنا ہے انشاءاللہ. آئیے دیکھتے ہیں کہ کل کس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجلس خصوصی اسلامی بھائی، اور یہ شعبہ ہمارے اس سلسلے کا یوں سمجھ لیں سب سے انوکھا شعبہ ہوگا. جی یہ 3 اسلامی بھائی نہیں، یہ 4 ہیں. یہ 4 کیوں ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. ان کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے مجلس مدنی قافلہ سے. تو دیکھیے اب آگے کہاں تک جاتی ہے مدنی قافلہ مجلس یا ہمارے خصوصی اسلامی بھائی. مجلس خصوصی اسلامی بھائی اور مدنی قافلہ کے درمیان ہے کل رات مقابلہ. اسکور بورڈ آخر میں دیکھ لیجئے کہ کس طرح یہ اسکور بورڈ چلا. آخری سوال پر جا کر 47 اور 48 نمبر مدرسۃ المدینہ آن لائن والے آگے بڑھ گئے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سلسلے میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی معاف فرمائے، جو اچھی باتیں سنی اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.